الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم اور پیاری بہنوں السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اگلے سبق کی جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 یعنی 15 اور 16 یعنی 16۔ یہ دو آیتیں آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے۔ یہ 15 اور یہ 16 انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ لیکن اس سے شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی اور وہ جو یاتینا یعنی وہ عورتیں جو یاتینا لائے یاتین الفاحشۃ بے حیائی لائے من نسائکم من میننگ سے نسائی عورتیں کم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی وہ جو لائے یعنی وہ عورتیں جو لائے، ادھر عورتیں نہیں ہیں لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ عورتیں جو لائے بے حیائی تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ لاؤ، علیہن اوپر ان عورتوں کے، ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان عورتوں کے اوپر گواہ لاؤ، کتنے؟ اربعۃ منکم، اربعۃ چار، منکم تم میں سے یعنی اپنوں میں سے ہی چار گواہ لاؤ، فإن پھر اگر شہدو وہ گواہی دے ان عورتوں پر یعنی گواہی دے، فأمسکوہن پس بند کر دو ان عورتوں کو، فی البیوت فی میں بیوت گھروں میں ان کو بند کرو ان عورتوں کو، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ وہ مڑ جائے عورتیں یعنی وہ عورتیں مڑ جائیں یا لوٹ جائیں، الموت موت کی طرف یعنی ان کو موت آ جائے اس وقت تک ان کو بند رکھو، او یجعلو یا بنائے یجعلا سوری او یا یجعل بنائے، یجعل اللہ بنائے، لہن ان عورتوں کے لیے ان عورتوں کے لیے، سبیلا راستہ، کوئی راستہ، یعنی یا تو وہ موت کی طرف لوٹ جائے تو اس وقت یعنی ان کو موت آ جائے تو اس وقت تک ان کو بند کرو، یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ بنا لے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ تب نازل ہوئی تھی، یہ اس میں زیادہ تر یعنی یہی علماء یہی کہتے ہیں کہ زنا کے بارے میں ہے یا کوئی بھی بے حیائی، تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب زنا کے بارے میں کوئی زنا کی سزا کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، کوئی حد مقرر نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آئی تھی، تو اس وقت یہ آیت آئی تھی، اس لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں وہ سزا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے اب مقرر ہے، جو بعد میں اس آیت کے بعد مقرر ہوئی تھی زنا کے لیے، اور وہ سزا کیا تھی کہ شادی شدہ انسان کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو سنسار کرنا ہوتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے دینے ہوتے ہیں اور شہر بدر کرنا پڑتا ہے، شہر سے بھی نکالنا ہوتا ہے کچھ سالوں کے لیے، سال کے 2 سالوں کے لیے اس طرح، اور اس کو 100 کوڑے بھی مارنے ہوتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو اور اس طرح کا کام کرے، بے حیائی بدکاری کرے، اور
لیکن اس آیت میں جو سزا ہے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت حد مقرر نہیں ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، حد کا مطلب ہے کہ یعنی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، تو اس وقت پھر اللہ نے یہ کہا تھا، اس آیت میں یہ کہا ہے کہ کوئی عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے ہو بے حیائی بدکاری کریں تو ان پر 4 گواہ لے آؤ اور وہ تم میں سے ہو، اور وہ اگر گواہی دے کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے، یہ بدکاری کی ہے، تو پس پھر ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، وہ باہر کہیں بھی نہ جائیں، گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سزا مقرر کر دے، کوئی اور راہ نکالے، تو اس وقت تک ان کو بند رکھو۔ یہ سزا تھی پہلے جب حد مقرر نہیں ہوئی تھی، بعد میں حد مقرر ہوئی تھی، ہو گئی تھی، جس کے لیے میں نے بتا دیا سنساری ہے شادی شدہ کے لیے سنسار کرنا، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے ہوتے ہیں، 100 کوڑے اور شہر بدر کرنا پڑتا ہے، یعنی شہر سے نکالنا پڑتا ہے، کسی اور شہر میں جا کے رہیں 1 سے 2 سال کے لیے۔ اب اس ٹائم ذرا یاد نہیں۔ اچھا، اب آگے اگلی آیت میں ہے واللذان، اور 2 مرد اگر یہ یأتیانہا یہی کام کریں، یا لائے یہی، یعنی یہی کام کرے، واللذان 2 مرد لائے یہی، منکم تم میں سے، فآذوہما پس اذیت دو ان دونوں کو، پس آذو اذیت ہما ان دونوں کو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کریں، وأصلحا اور اصلاح کرے، فأعرضوا پس اعراض کرو ان سے، یعنی پس چھوڑ دو، عنہما ان دونوں کو، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، توابا رحیما توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب اس میں آیا ہے، اس آیت میں ہے کہ اگر 2 آدمی آپس میں اس طرح کریں، یہی کام کریں، یعنی جس کو لواطت کہتے ہیں، بدکاری کریں، تو ان کو اس وقت چونکہ حد مقرر نہیں ہوئی تھی تو اس کے لیے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو سخت سے سخت اذیت دو، یعنی اس وقت کے جو قاضی ہے، جو جرگہ والے ہیں، جو بھی ہے سردار ہے، جو سزا مقرر کرنے والا ہے، تو وہ پس اس کو سخت سے سخت سزا دے، چاہے وہ الفاظ میں ہو، چاہے وہ ہاتھوں سے مارنے سے ہو، ضرب لگانے سے ہو، لیکن ان کو سخت سے سخت اذیت دے ان دونوں کو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، وہ دونوں، کہ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے، اور سچ سے دل سے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اور اپنی اصلاح بھی کریں، آپ لوگ دیکھو کہ وہ دوبارہ ایسے کام نہ کریں اور وہ ہمیشہ اچھے کام کریں، یعنی پھر اس کے بعد وہ اچھے کام کریں، کوئی برائی کو ہاتھ نہ لگائیں، پھر پتہ ہی چل جاتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے جہاں پر وہ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو پھر ستانا چھوڑ دو، ان کو نہ ستاؤ اس بات پر جو انہوں نے کیا ہو ماضی میں، پھر ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو، چونکہ جب اللہ نے توبہ کر دیا، اللہ نے توبہ اس کی قبول کر لی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہ دونوں سزائیں جو ہے، جو عورتوں کی بیان کی گئی ہے، جو مردوں کی بیان کی گئی ہے، یہ بدکاری کے لیے، یہ اس وقت کی تھی، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب بدکاری کرنے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہوئی تھی، جس طرح میں نے ابھی بتایا پچھلی آیت کے تفسیر میں کہ سنساری ہے شادی شدہ کے لیے، اور 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے، اور شہر بدر کرنا ہے غیر شادی شدہ کو۔ لیکن اب بہت سے علماء چونکہ
زنا کے لیے جو مرد اور عورت کا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو سزا مقرر کی ہوئی ہے سنگساری، اور شادی شدہ کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شہر بدر کرنا. لیکن یہ جو 2 مردوں کی بات ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں آیا، اس کے بارے میں ذکر نہیں آیا. تو اس کے لیے مختلف علماء کی رائے مختلف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہی سزا جو ہے جو زنا کی ہے وہ لواطت کے لیے بھی ہے. 2 مردوں کی بدکاری کو لواطت کہتے ہیں، تو یہی سزا لواطت کے لیے بھی ہے. لیکن اگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان 2 مردوں کی یہ بدکاری کے لیے وہی سزا ہے جو پہلے مقرر کی ہوئی تھی، یعنی جو اس آیت میں ہے، یہ دوسری جو آیت نمبر 16 میں ہے یہی سزا ہے. اور کچھ آیت جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے یہی سزا ہے جو سنگساری ہے اور 100 کوڑے ہیں. تو مختلف علماء جو ہے وہ مختلف رائے دے رہے ہیں. اب یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ علماء مختلف رائے دے رہے ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مہربان بادشاہ ہے جو دلوں کا نیت بھی جانتا ہے. تو ہمیں پھر یہ ہے کہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو اس آیت میں ہے، کیونکہ لواطت کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، الگ حکم نہیں ہے. جبکہ زنا کے بارے میں آیا ہے تو اس کے لیے تو حد مقرر کی گئی ہے اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی. تو ہو سکتا ہے اس کے لیے یہی بھی آیت ہی ٹھیک ہو جو ادھر ہی ہے، آیت نمبر 16 جو ہے، ان اللہ کان توابا رحیما. تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا رب العالمین، یا پروردگار. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپ جان کو، ہم سب کی استانیوں کو جو یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کی استانیوں کو، اور یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو سب کے عذاب سے بچا، قبر کی اور وقت نجات کی سب کی آسان فرما. یا اللہ قبر ہمارے لیے روشن کر دے، باغ و بہار کر دے اس میں یا اللہ، اور اس میں نجات کے فرشتے ہمارے لیے مقرر کر دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دے، ہماری سختیاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے.